میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی اسرار بھائی کا سوال تھا، کوسچن نمبر 23 تھا، لیکن فاسٹ پہ کر رہا ہوں، پھر اس کو سکپ کر دیں گے۔ اسرار شاہ صاحب تھے چیچا وطنی سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے جو کہا ہے کہ انسان اور بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور ساتھ جو انبیاء بھی، پیغمبر بھی، تو یہ بات کس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی سٹیٹمنٹ انسان دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تو کوئی ضروری نہیں اس کا بتانا۔ جو چیز اپنے ان پرنسپل درست ہے وہ درست ہے۔ مثلا انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں تو دنیا میں جتنے نفع ہیں نا ان کا مالک وہ نہیں ہے، جتنے نقصان ہیں ان کا مالک نہیں ہے۔ تو اب مجھے کوئی 1000 باتیں نہیں نفع والی گنوانی پڑیں گی کہ نفع سے مراد آکسیجن، کھانا پینا، اچھی صحت، یہ سب کی سب چیزیں نفع کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اور نقصان میں سانس کا نہ آنا، پیشاب کا بند ہو جانا، کڈنی فیلئر، دل کا فیل ہو جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نقصان میں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو اپنے 5ویں کلاس کے بچے سے پوچھ لیں کہ کون کون سی چیزیں نفع کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اور کون کون سی نقصان کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑا جن اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہے اللہ کو چھوڑ کے، تو ذرا کلیم کرے، اس پہ تو کفر کا فتویٰ لگے گا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں جو انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ انسان کی بیسک نیڈ کیا ہے؟ کھانا۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے جب انسان کھاتا ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس نے اپنی تکلیف کو دور کرنا ہے، اور وہ تکلیف دور تب ہوتی ہے جب وہ پیشاب نکل جاتا ہے۔ اور یہ بھی کسی انسان کے اختیار میں اللہ نے چیز نہیں دی ہوئی، اور یہ ہے کہ انسان اپنے نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ ان پرنسپل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اس کے الٹ سٹیٹمنٹ دے کہ انسان اپنے نفع و نقصان کے مالک خود ہے، انسان کھانا پینے کے بغیر بھی خود زندہ رہ سکتے ہیں، انسان اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، انسان بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتے ہیں، اور انسان کو اللہ کی کوئی حاجت نہیں، اس پورے معاملات کے اندر انسان انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا۔ تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ اگر ہم عقیدہ نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ باقی انسانوں کو تو چھوڑ دیں، اس پلانٹ ارتھ پہ بلکہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل کوئی شخصیت ہے تو رسول اللہ کی مبارک ذات ہے۔ اگر کوئی عقیدہ نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت ہو جائے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو جناب سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کھول کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عقیدہ کیا ہے۔ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ آیت پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور وہ آیت جو ہے وہ آپ جس کے ترجمے پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ اس سے وہ پڑھ لیں۔ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 188، پارہ نمبر 9 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے امت کو۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ میں بھی اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا۔ لہذا جو چیزیں نفع کی کیٹیگری میں داخل ہیں نبی علیہ السلام ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے۔
اور جو جو چیزیں رسول اللہ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں رسول اللہ ان کے بھی مالک نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکل بابے دشاہی کوئی نہیں. الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہتا ہے, یعنی میرے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اچھا, بعض بریلویوں نے نا اس کا ترجمہ ہی تعریف کرنے کی کوشش کی کہ ہاں جو اللہ نے جتنا مجھے اپنے نفع و نقصان کا مالک بنایا ہے نا اتنے کا میں مالک ہے ہوں, اور وہ پھر اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ایڈ کرتے ہیں. نہیں جناب, یہ آیت خود حفاظت کر رہی ہے, یہ کیٹاگوریکل ڈینائی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب جان لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی اے نبی ان سے فرما دو کہ مجھے جتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ صرف اس لیے پہنچ رہی ہیں کہ میں اپنی تکلیفوں کو فورسی نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا, اللہ مالک ہے اس کا. یعنی نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع کے اوپر, ٹھیک ہے, اور آپ علیہ السلام کی بیوی کے اوپر تہمت لگی, اور کیا کچھ آپ کو تکلیفوں سے گزارا گیا, کیا کیا گالیاں تھی جو یہود و نصارہ آپ کو اور مشرکین عرب دیتے تھے, یہ ساری تکلیفیں تھیں نا. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں. لقوم یؤمنون, ان کے لیے جو ایمان لانا چاہیں, بات ماننا چاہیں یا ایمان والے ہوں. تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, اپنی جان کے لیے بھی, مگر جو اللہ ان کے لیے فیصلہ کرے. تو اس کے بعد تو مجھے کسی فرشتے, جن, بابے, بزرگ کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی جتنی شانیں ہیں وہ سب کی سب مستعار ہیں اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے تو نبی علیہ السلام اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع نقصان میں جتنی چیزیں آتی ہیں, کھانا پینا, سونا جاگنا, ٹوائلٹ, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ہاں, میں اس کے قریب قریب آپ کو ایک اور مثال دے سکتا ہوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آیا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یأکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, کھانا کھانے کے محتاج تھے. جو میں نے کہا نا حضور کے لیے آیا نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا, وہی بات اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ بریانی نہیں کھاتے تھے اور دودھ پتی نہیں پیتے تھے, روٹی بڑے شوق سے کھاتے تھے, یہ نہیں بتانا چاہ رہا. وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ روٹی کے محتاج تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. تو جب وہ روٹی کے محتاج تھے کھانے کے اپنی زندگی کے لیے, تو سرکار کھانا کھانے کے بعد اگلی ایکٹیویٹی کیا پرفارم ہوتی ہے؟ پیشاب کرنا. تو اس کے بھی وہ حاجت مند تھے, اور اس کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ جب تک چاہے گا آپ کے گردے کام کریں گے, اللہ جب تک چاہے گا آپ کا معدہ کام کرے گا, اللہ جب تک چاہے گا آپ کا دل کام کرے گا. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. اور میں تو ایک عام سا انسان ہوں, مجھے اگر کوئی شخص کہنا کہ تم اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر, تو یہ میرے لیے آنر ہے. اور پیغمبر تو بہت بڑے ایمان کے ہوتے ہیں. یہ تو بات ہم سمجھا رہے تھے کہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں, یہ منوس مارے ہمیں کہتے ہیں کہ جی تم نبیوں کی توہین کر رہے ہو. تو وہ جو میری انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک ویڈیو کاٹی 58 بجل اس میں سے پبلک سیشن میں سے, میں نے وہ مولانا اسحاق سے سٹارٹ کیا تھا کہ مولانا اسحاق صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے تمہاری نظر میں, کیونکہ پھر تو ہم کہیں گے کہ نبیوں کے پلے کوئی شے نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے گا, آٹومیٹکلی جو ہے وہ گستاخی ہو جائے گی. تو اس میں پھر ہم ہر بات کریں گے کہ کوئی نبی, کوئی جن, کوئی انسان نہ تو کھانے سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے, نہ آکسیجن سے آزاد کر سکتا ہے, نہ اپنے پیشاب کے اوپر کوئی کنٹرول رکھتا ہے, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے.
اور یہ باتیں میں نے اس لیے کی تھی کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے جس کا مزار کراچی میں ہے اس نے سمندر کو روکا ہوا ہے. تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, انسان تو بڑا لاچار ہے. تو اس کو الٹ پھر کوئی بولے کہ ہاں بزرگ اپنا پیشاب روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر, تو دو سٹیٹمنٹ تاکہ ہم کفر کا فتویٰ لگائیں, تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ ریورس کریں. اسی طریقے سے اسی کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر شاہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے مقابلے پر. اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ آپ خود سے تھریٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, نہیں سرکار, اس سے زیادہ سخت سٹیٹمنٹ قرآن میں آئی ہے. اب ہمارے لوگوں نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا نا, تو وہ اس کو توہین سمجھتے ہیں. لے پھر سنیں, سورۃ البائدہ کی آیت نمبر 17 ہے, 17, سورت نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب کفر تو کر رہے تھے کرسچنز, غصہ تو ان پہ نکلنا چاہیے تھا. اللہ کہتا ہو بدبختو مر جاؤ رام موت, مجھے عیسیٰ بنا رہے ہو تم. لیکن غصہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پہ اس طرح نہیں نکالا کرسچنز کے اوپر, بلکہ کہا قل, اے نبی ان سے فرماؤ, فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, یہ وہی آ گیا ہے, بابے تے شاہی کوئی نہیں. بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اپنی حیثیت رکھ سکتا ہے اس حوالے سے, ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, کہ اگر اللہ ارادہ کر دے کہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے. ہم نے تو بڑی چھوٹی بات کی تھی کہ کوئی جن, کوئی بزرگ, کوئی پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ کو ہلاک کر دیں, وَأُمُّهُ, ان کی ماں کو بھی. اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں, اے بزرگ بابے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر ہیں جو اولو العزم 5 پیغمبروں میں آتے ہیں. سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں 5 پیغمبر ہیں ٹاپ کے, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین. اور ان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں جی. عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیے. بغیر باپ کے پیدا ہوئے, چلے آپ کہہ سکتے ہیں حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی, ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہے, اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے, اور مردوں کو زندہ کیا, اور مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے پرندہ بن جاتی تھی. یہ معجزہ پلانٹ ارتھ پہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا, انکلوڈنگ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ اوورآل فضیلت ہمارے پروفٹ کی زیادہ ہے, لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو ان کو بھی نہیں دیا گیا. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر عیسیٰ کو اللہ ہلاک کر دے, جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کرسچنز کو, اور ہلاک کرنے کی بات کر رہا ہے عیسیٰ کو. کیوں؟ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آپ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو پھر مولانا ساگ والی بات کہ پھر تو اس طرح ہی بیان ہوگی کہ اللہ تو وہ ہے جو زندہ ہے, اسے موت نہیں آتی, روٹی کا محتاج نہیں. قرآن میں ہے نا کہ اللہ کھاتا نہیں ہے لیکن تمہیں اللہ کھلاتا ہے. پیغمبر روٹی کے محتاج, پیغمبر پانی کے محتاج, اور اس کے بعد ہر پیغمبر ٹوائلٹ کا محتاج. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزاد ہے. اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اپنی زندگی کے لیے محتاج اللہ کے. سب سے بڑی بات یہ تھی, ٹوائلٹ, کھانا پینا تو بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے پہ. اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں کو, ومن فی الارض جمیعا, اور جتنے زمین میں, یعنی سارے بابے شاہی کوئی نہیں, سب کو تباہ و برباد کر دے, ہلاک کر دے, تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کیا کوئی کسی بات کا اختیار رکھ سکتا ہے اللہ کے مقابلے پر کہ اگر اللہ عیسیٰ, ان کی ماں اور جتنے زمین میں ہیں ان کو ہلاک کر دے؟ ویسے یہ ہوتے نا تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ یہ لفظ بڑا سخت ہے, آپ یہاں کر دیں کہ ان کو وصال شریف فرما دے, وفات کر دے. ہلاک کا لفظ استعمال کیا تاکہ ان کا عقیدہ درست ہو. اور یہ سیم لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا قرآن میں,
قل ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے سارے صحابہ کو ہلاک کر دے، تو بتاؤ تم کہاں سے بچ سکتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ ہم تو خود ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم اللہ کے اوبیڈیٹ نہ ہوئے تو ہم بھی اپنی زندگی موت کے محتاج اللہ کے ہی ہیں اس کیس میں۔ پھر 3 دفعہ قرآن میں ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، نبی ان سے فرما دو کہ میں خود بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے نافرمانی کرنی ہے، لیکن جب عقیدہ کلیئر کرنا پڑتا ہے اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے۔ پھر سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو اپنی آخرت کا نہیں پتا تھا، مراد یہ کہ دنیا میں ہر آنے والا دن میرے پہ اللہ تعالیٰ کیا نئی آزمائش ڈالے گا میرے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی تم پہ وہی آئے گی، یہ تو ہمارا ڈیسیژن تھا۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو آج ہم کافروں کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کو پلان کر کے دعوی نبوت نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ غیبی 40 سال تک کوئی پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو لیکن حفاظت میں بچپن سے لے کے تھے، وہ واقعات ایکسٹراڈنری ہوتے تھے لیکن حفاظت میں ہوتا ہے پیغمبر بچپن سے لے کے وفات تک۔ تو نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو امید ہی نہیں تھی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بارے کون کر سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ او بھائی اس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ چاہے تو کروڑوں اربوں لوگ بغیر باپ کے پیدا کر دے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں توحید کا ایشو اتنا سینسٹیو ہے کہ مولانا ساگ والی بات مجھے بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم قرآن کی آیات پڑھ کے ان کی نظر میں گستاخ تو ٹھہریں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن تو توحید کے معاملے میں ننگی تلوار ہے۔ اب یہ دیکھیں سورہ آل عمران، میرا تو یہ ایسا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ میں فی البدی 3 گھنٹے اور بولتا رہوں گا صرف آیات۔ جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اوپر گرفت دی ہوئی ہے نا، الحمدللہ، وہ تو میرے شغف کی وجہ سے تھا، اور قرآن پہ جو میں نے الحمدللہ کراس ریفرنسز کے اوپر محنت کی ہے نا، یہ میں نے باقاعدہ محنت کر کے اس کو کیا ہے۔ مجھے کراس ریفرنسز ماشاءاللہ پورے قرآن سے پتہ ہوتے ہیں کون سی آیت کہاں ہے۔ مثلا اس کے اب میں کراس ریفرنس میں آپ کو ایک آیت بتاؤں نا، آیت نمبر 79، اب یہ بھی ان کو گستاخی لگی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اسے کتاب دیں، حکم اور نبوت دیں، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ نبی ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو، اوئے 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 اوئے، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ نبی تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو کہ کوئی نبی بھی یہ جرأت کرے کہ وہ اپنی عبادت کروائے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا، نہ کوئی پیغمبر، کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب ماننا شروع کر دو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کافر ہو جانے کو کہیں گے کہ جب تم اسلام لا چکے ہو؟ Not at all۔ پھر دیکھیں سورہ النساء میں جتنی وجاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک آخری لیول ہے سمجھانے کا، اور اس آیت کے بعد تو ہماری باتیں تو بہت چھوٹی آپ کو لگیں گی، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑے ہی کچھ نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ ایک عقیدہ امت کو بتا دیا ہے۔ کہ عیسیٰ ابن مریم جو اتنے اولوالعزم پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سورہ نساء کے یہ آلموسٹ اینڈ میں جا کے آیات آتی ہیں۔ ہاں جی، یہ دونوں آیات میں کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتہ چل جائے۔ آیت نمبر 171 اور 72،
یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں ایگزیجریشن نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ کے بارے میں صرف وہ بات کرو جو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بات کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے خاص کلمہ ہے، القاها الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا مریم پہ، وروح من، اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اس اکیلے واحد رب کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اولاد تو تمہاری ضرورت ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام کو زندہ رکھے، اللہ کو تو موت ہی نہیں آنی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ اب سخت ترین جملے آ رہے ہیں جو یہ کیمرہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بات ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، اور سارے فرشتے، سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے ایک ہی جملے میں بیان کر دیے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا ہمارے سارے بزرگ بابے شرمندہ ہوتے ہیں اگر ان کو آپ اللہ کا بندہ کہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اتنی لمبی دم لگاؤ، استاذ العلماء، امام المحدثین، فلانا ٹمکانا۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ نہیں کبھی اس طرح کی شرمندگی کرے گا کہ وہ اسے کوئی کہے کہ تم اللہ کے بندے ہو تو کہے مجھے تو تم کو روح من کہو، مجھے تم فلاں کہو، مجھے نہیں، اس کو یہ بھی کہہ دو نا کہ تم اللہ کے بندے ہو، ان کے لیے بہت بڑی ایک ڈگری ہے، کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کی جرأت ہے کہ وہ شرمندہ ہو۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي، اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ان میں سے بھی کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے، وہ یستکبر، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو کہاں جائیں گے؟ میرے پاس ہی قیامت کے دن سب نے آنا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر جبرائیل، عیسیٰ ابن مریم اور سارے پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تھے، شاید ہی کوئی نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ پھر ایمان لائے اور نیک اعمال کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جن لوگوں نے بھی تکبر کیا ہوا نا اور آر اور شرم محسوس کی، یہ وہی لفظ آئے جو آیا تھا لن يستنكف المسیح، اور یہاں پہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے، پیغمبر ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے جس نے تکبر کیا، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر تم اللہ کے مقابلے پہ نہ اس کا کوئی حمایتی پاؤ گے، نہ کوئی مددگار۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ تو فرشتوں اور انبیاء کے بارے میں اس سٹائل میں گفتگو کرتا ہے، تو یہ ایک بات بالکل ڈیفرنٹ ہے، اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ پیش کریں۔ وہ جو بھائی تھے نا جن کا آپ کا سوال تھا، وہ میں نے ویڈیو بھی اس وقت دیکھی تھی، اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی بولی تھی، میں اس کو بھی جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک دیوبندی مفتی نے جو تھا امریکہ کا، اپنے آپ کو مفتی اعظم خود ہی اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس نے ایک بات کی تھی، تو انجینئر صاحب نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر، تو کیونکہ اس نے وہ خود سے عقیدہ بیان کیا تھا۔ میرے بھائی دو بالکل ڈیفرنٹ باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، اور وہ پوری ویڈیو آپ دیکھیں۔ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ تمہارا کوئی بزرگ بابا کوئی فارمولہ میں لکھ کے دوں اور نہیں پڑھ سکتا۔ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہو کہ امام حنیفہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، تو میں نے کہا تھا امام حنیفہ ہو یا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ نہیں پڑھ کے بتا سکتا۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ بھئی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ اگر تم رسول اللہ کے سامنے بھی رکھو نا تو وہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ رسول اللہ کو تو اللہ نے منوانا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ آپ کو واقعی چیزیں نہیں پتا تھیں لیکن اللہ نے بتا دی۔
ٹھیک ہے پہلی دفعہ میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا رکھیں گے تو رسول اللہ کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن رسول اللہ کو اللہ اسی وقت سکھا دے گا، امام حنیفہ کو نہیں سکھائے گا. یہ فرق ہے رسول میں اور غیر نبی میں. یہاں اللہ ورس رسول بات نہیں ہو رہی تھی، بابا ورسز رسول بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی کو اگر یہ چیلنج دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نبوت منوانے کے لیے یہ کام کرے گا کہ سکھا دے گا. جس طرح اصحاب الکاف کا حضور کو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کس طرح پہنچ کے مصر شام سے اپنے آباء و اجداد کے علاقے کو چھوڑ کے، تو یہ سارے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو سکھا دیے نا. نہیں پہلے پتا تھے، اللہ نے سکھا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کھڑا پشت پہ. لیکن کچھ چیزیں حضور کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی، اگرچہ کافر وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. مثلا سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے ہیں جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. اللہ نے کہا نبی تم فرماؤ میں تو ایک رسول ہوں، ایک بشر ہوں، دیٹس آل. میں نہیں یہ کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور وہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی باغ رواں ہو جائے جس میں وہ نہریں رواں کر دیں، آسمان پہ لوگوں کے سامنے چڑھے اور اوپر سے قرآن لے کے اترے. اپنی وفات تک یہ معجزہ حضور نہیں دکھا سکے کیونکہ اللہ نے انکار کر دیا تھا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو یہ وہ بات تھی. اب جو اس بات کو اس چیز کے ساتھ لیٹ کرنا جو ہم نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے، تو ہم بار بار یہ سٹیٹمنٹ دیں گے، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. مجھے بتائیں کس آیت حدیث میں لکھا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر گئے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر نے یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ کس آیت کے تحت بولا؟ اس آیت میں تو یہ نہیں تھا. ہاں اس آیت سے کورالری یہ بنتی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. اور پاکستان میں ترجمہ کرتے ہوئے یہ وصال شریف فرما دیں اور شہادت شریف ہو جائے تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ جزا دے گا. اس آیت میں سے تشریح کرتے ہوئے حضرت ابوبکر نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی. جس طرح میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کہ نبی تم کہو کہ نہ میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ اپنے نقصان کا، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جی ہاں ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام جن، تمام بزرگ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اپنی خوراک کے محتاج ہیں، زندہ رہنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور اس زندگی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ٹوائلٹ کی محتاجی بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ عقیدہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ، ایک نیچرل ہے. انبیاء بھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں بڑا ہونے کے لیے، کھائے پیے بغیر تو بڑے نہیں ہوتے. آپ انبیاء کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ منی گاڈ ہے؟ ناٹ ایٹ آل، مخلوق ہے. تو یہ جنرل پوری سٹیٹمنٹ موجود. اور حضرت بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اب کوئی حضرت بکر سے جرأت کرے نہ پوچھنے کی کہ کون سی آیت آپ نے پڑھی ہے، کون سی حدیث پڑھی ہے. آیت میں تو لکھا ہے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، انک میت وانہم میتون. 2 آیتیں ہی پڑھی تھی نا، اے نبی تمہیں مرنا ہے تمہارے مخالفین کو. یہ آپ نے بیچ میں سے کہاں سے نکال لیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ یہ فرضی کیس آپ نے کہاں سے نکالا؟ بالکل ٹھیک نکالا، بالکل جس طرح انجینئر صاحب نکال رہے ہیں. کیوں کہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم. آج تک دنیا میں سب سے زیادہ مشرک ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. بت پرست اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. بت پرست 90 کروڑ ہیں اور ایک پیغمبر کے نام پہ شرک کرنے والے 2.25 ارب ہیں. رسول اللہ نے بھی ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فہم دیا. انہوں نے خود سے ایک فرضی جملہ بولا، جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملہ بولتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، لیکن وہ اپنی اصل میں درست ہوتا ہے. رسول اللہ کے مقابلے پہ شاہ کوئی نہیں. اس طریقے سے تمام انسان، پیغمبر ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے مقابلے پہ کوئی شاہ نہیں ہے. لیکن وہاں مقابلے پہ اللہ ہے، شیطان نہیں، اللہ. تو حضرت بکر نے کیا کہا؟ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے. تو مجھے بتائیں صحابہ کرام میں سے کون محمد کی عبادت کرتا تھا؟ جھوٹ بولا؟ نہیں. بات سمجھانے کے لیے خود سے ایک جملہ بنایا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا. تو حضرت ابوبکر نے یہ جو جملہ بولا یہ بہت بھاری جملہ ہے میرے اس جملے سے کہ تمام انبیاء، تمام بزرگ اور تمام جنات اللہ کے محتاج ہیں، اپنے کھانے پینے میں بھی، اپنے ٹوائلٹ کے اندر بھی. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے.
انہوں نے تو وہ بات کر دی جو ہوئی نہیں ہوئی تھی، کبھی کسی نے رسول اللہ کی عبادت نہیں کی ہوئی تھی. لیکن دوسری جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ساری تکلیفیں تو انبیاء کے ساتھ، جنات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. میں تو ریالٹی والی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تھیوریٹیکل بات کر دی تھی عقیدہ اسٹیبلش کرنے. اور یہاں میں آخر میں ایک بات کروں، وہ کراچی کے ایک مفتی نے مجھ پہ جھوٹ باندھا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ کل کو یہ کہیں گے کہ جی شیطانی توحید بیان کریں گے کہ جو ہے وہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا تھا اللہ سے ڈر، اتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے تو. اچھا، لوگوں نے اس کو ریلیٹ کر دیے میرے اس جملے کے ساتھ جو میں توحید کے ریفرنس سے بیان کر رہا تھا. اپنی عقل کا استعمال کریں. وہ مفتی جھوٹ بول رہا تھا. مفتی کیا بات کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اوے جھوٹے مفتی، کس آیت حدیث میں شیطان نے یہ کہا ہے؟ شیطان نے کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم ہی شاہی کوئی نہیں. قرآن میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 7 دفعہ شیطان نے کہا ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. شیطان نے کب کہا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں اور آدم تے شاہی کوئی نہیں؟ جھوٹے ہو، اپنا شرک بچانے کے لیے جھوٹ باندھتے ہو. اپنی شیطانی توحید یہ ہوتی ہے کہ نبیوں کی شان میں غلوف کیا جائے. اللہ کے فضل سے نبیوں کی شان میں تنقیص والی شیطانی توحید کبھی بھی پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ انہوں نے خود بنائی ہے. جھوٹ بولتے ہیں. شیطانی توحید یہ ہے. ہاں، ایک اور شیطانی توحید یہ ہے کہ نبیوں کے مقابلے پہ بابے کھڑے کر دو، جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں. تو جناب مفتی صاحب، شیطان نے کہا تھا کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. جی 7 دفعہ ہے قرآن وچ، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. اور تو جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تے آدم تے شاہی کوئی نہیں. جھوٹیا، اپنا شرک بچانے کی خاطر، اپنے بابے چشتی رسول اللہ بابے کو، اشعری رسول اللہ بابے کو بچانے کی خاطر، اپنے جھوٹے مذہب کو بچانے کی خاطر تم لوگ جھوٹ باندھتے ہو اور میرے میں جھوٹ باندھتے ہو. وہ تو سب سے بڑا اللہ کا نافرمان تھا. اگر وہ مانتا ہوتا نا کہ اللہ کا جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں، پھر اللہ کی بات مانتا. اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس نے کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. تو ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے آدم ورسز شیطان نہیں کیا، ہم نے کہا ہے مخلوق ورسز خالق. اب آپ کو پوری گیم سمجھ آئی؟ بیک وقت جملے دو اپوزٹ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہوتے ہیں. اور اس طرح قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، تم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبت کرتے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو سرکار، اگر ہم یہ عقیدہ مان لیں کہ اللہ کے نبی کسی کو ہدایت نہیں دیتے تو اللہ کے بندوں پھر ہم نے ان کو پیغمبر کیوں مانا ہوا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو ہدایت ملی حضور کی وجہ سے. تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ جسے تم محبت کرتے تم ہدایت نہیں دے سکتے. تو اس کی بھی تعویل کرتے ہیں نا. ہاں، کیوں تعویل کرتے ہیں؟ کیونکہ دوسری جگہ آیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، بے شک تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو. بالکل ایک جیسا لفظ استعمال ہوا. یہاں آیا لا تہدی سورہ قصص میں، اور سورہ شورى میں لتہدی. وہ الف اڑ جائے تو ہوتا ہے بال ضرور تم ہدایت دیتے ہو. یہاں تھا نہیں دیتے ہو ہدایت. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس، لیکن بیک وقت درست. ہاں، کیوں درست؟ وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بندہ ہدایت نہیں کمانا چاہتا تم اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے، تم صرف دعوت دے سکتے ہو کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، باقی اس کی مرضی. اور یہاں جو ذکر آیا کہ تم ہدایت دیتے ہو تو ہدایت دینے سے مراد اس کی تقدیر بدلنا نہیں ہے، صرف دعوت دینا مراد ہے. تو ایک طرح کے اپوزٹ جملے بالکل 180 ڈگری قرآن میں موجود ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ درست ہوتے ہیں. اس طرح کی بے شمار مثالیں. لہذا یہ جو میں نے جملہ بولا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، چلے اب میں ان کی خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، اور مخلوقات تے شے کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ. اور اگر کوئی کہتا ہے جملہ گستاخی ہے تو اس گستاخانہ جملے کا الٹ بالکل درست ہونا چاہیے. مثلا اگر میں کہتا ہوں رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، یہ گستاخانہ جملہ اور کفری ہے، تو اس کا الٹ بالکل درست ہوگا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اب اس جملے کو الٹ کرو کہ اللہ کے مقابلے پہ تمام مخلوقات، تمام جن، فرشتے، انبیاء، پیغمبر سب
शाही कोई नहीं। अगर ये कहते हो गुस्ताखी हो तो इसका उलट करो कि अल्लाह के मुकाबले पे फरिश्ते, अंबिया और जिन्नात बड़ी शय है, तो फिर मैं आप पे कुफर का फतवा लगाऊंगा। आए हो ना तुसी सारे दाड़ दले, बड़ी बड़ी दाड़ है मेरी, तुहाडे मरे तुहाडे जिंदा क़यामत तक आने हाले सारे मेरी दाड़ थले आ जाते हैं। क्यों? मैं इल्मी बात करता हूं। हां, जब आप करेंगे बुजुर्ग बाबे वर्सेस अंबिया, फिर आप कहेंगे बाबे दे शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में। अब किसी को शैतानी वज़्ज़ा ये भी हो सकता है कि अल्लाह के मुकाबले में तो कभी रसूल आएगा ही नहीं, तो कुरान में फिर क्यों आया कि अल्लाह अगर इरादा करे ईसा उसकी मां सबको हलाक कर दे? कुरान में ये क्यों आया कि ईसा कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, और अगर कोई पैगंबर कोई मुकर्रब फरिश्ता ये काम करेगा तो हम उसे अजाब देंगे? कुरान में फिर 18 नबियों का नाम लेके सूरतुल अनाम में क्यों आया वलौ अशरकू, अगर ये भी नबी शिर्क करते लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, हम इनके भी अमाल बर्बाद करके रख देते। क्यों आया है? जब उन्होंने करना नहीं था, खुद हुजूर के लिए आया। ऐ नबी तुम फरमा दो वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी तुम फरमाओ मुझे भी मुझसे पहले तमाम नबियों के पास एक ही वही आई थी, इन अशरकता, कि अगर तुमने भी शिर्क किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे भी अमाल बर्बाद कर देगा। जब नबी ने शिर्क करना ही नहीं था तो अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह ने कुरान में 3 दफा क्यों कहा कि नबी कह दो कि कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा, जबकि अल्लाह की नाफरमानी करनी ही नहीं थी। तो ये इसलिए कहा कि बात समझाने के लिए चीजें आमने सामने रखनी पड़ती हैं, वरना अंबिया कभी भी अल्लाह के मुकाबले में नहीं होते। लेकिन अल्लाह ने जब अपनी तौहीद इस्टेब्लिश करनी होती है, लोगों ने चूंकि नबियों को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा किया होता है, फिर अल्लाह ताला उन्हें मुकाबले पे लाता है और फिर बताता है कि नबियों का स्टेटस ये है और गॉड का स्टेटस ये है कि अल्लाह चाहे तो ईसा इब्न मरियम उनकी मां सबको हलाक कर दे। गुस्सा ईसाइयों पे है, एग्जाम्पल बनाया जा रहा है ईसा इब्न मरियम और उनकी मां को। क्यों? वही मौलाना साहब वाली बात कि जदू तौहीद बयान होएगी तो भाई ऑटोमेटिकली गुस्ताखी हो जाएगी, लेकिन वो गुस्ताखी हम नहीं कर रहे होंगे, वो अल्लाह कर रहा है बकौल आपके। हमारे नजदीक तो बिल्कुल सही बात होगी। तो सरकार मौलाना साहब ने तो सिर्फ इतना जुमला बोला था ना कि जब तौहीद बयान होगी ना तो ऑटोमेटिकली गुस्ताखी हो जाएगी। मैं इसमें ऐड करता हूं कि जब रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत बयान होगी ना, जब रसूलुल्लाह का दीन बयान होगा, जब रसूल की हदीसें बयान होंगी, तो ऑटोमेटिकली अगले पिछले सारे बाबियां दी गुस्ताखियां हो जाएंगी, क्योंकि बाबे खलोते ने रसूलुल्लाह के मुकाबले होते। हाँ, एक कन्फर्म है। और जब इंजीनियर साहब की वीडियोस चलेंगी तो सारे फिरकों की मट्टी वैसे ही पलीद हो जाएगी, क्योंकि इंजीनियर साहब तो हक बयान कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो मैंने आज आपको पीएचडी थीसिस करवा दिया है। देखिए मेरे पे कैफियत तारी हुई और मैंने पता नहीं 40 मिनट इसके ऊपर लगा दिए हैं। किस पे? कि बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे फिरके शाही कोई नहीं, उन्होंने दिफा करने वाले झूठे शाही कोई नहीं। कितने बड़े बड़े झूठ आके मेरे ऊपर बोलते हैं। ठीक है, करो जुरत और कहो कि भाई तमाम मखलूकात अल्लाह के मुकाबले पे बड़ी शय है, कहो। कभी नहीं को कह सकते। तो शैतान ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। ओए झूठे मुफ्ती, उन्हें क्या सी मेरे जैसा है ही कोई नहीं, आदम ते शाही कोई नहीं। अल्लाह नु मंदा होता ना तो फौरन अल्लाह दी बात के ते आदम के डिग पैंदा, जिस तरह हज़रत जिब्राइल डिगे सन। तुहाडी डिगरियां पता नहीं तुहानू कुरान भी नहीं पढ़ांदे। 7 दफा किससे आदम और इबलीस आया। एक बच्चे को भी पता है कि आदम को इबलीस ने क्या कहा था, मैं इससे बेहतर हूं। वो अल्लाह के बीच में ला ही नहीं रहा था। और तू कह रहा जी वो कहता था अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, आदम ते शाही कोई नहीं। उन्हें क्या सी मेरे जैसा है ही कोई नहीं, आदम ते शाही कोई नहीं। तो ये जो तौहीद बयान करता है ना, इस तरह की तौहीद कभी कोई नहीं रही है अल्लाह के फजल से। इसको कोई तौहीद करके बयान नहीं करता। वो अल्लाह के मुकाबले पे कभी भी अंबिया कराम नहीं आते, लेकिन जब उनके मानने वाले अल्लाह के मुकाबले में लाते हैं, फिर अल्लाह उनको मुकाबले पे खड़ा करता है और एक एक चीज क्लियर करता है इस लेवल पे उतर के कि ईसा और उनकी माँ रोटी के मोहताज थे। जब ईसा और उनकी माँ रोटी के मोहताज थे तो वो टॉयलेट के भी मोहताज थे, वो ऑक्सीजन के भी मोहताज थे, क्योंकि वो अल्लाह के मजबूर बंदे हैं। तो इसमें कौन सी गुस्ताखी होगी? और फिर हमारे नबी के लिए आ गया, नबी तुम फरमाओ मैं अपने किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। तो हर नफा और हर नुकसान जो एक इंसान को पहुंच सकता है, वो हुजूर के बारे में कहा जा रहा है, आप कहें कि अल्लाह के इख्तियार में। तो रसूलुल्लाह तो कभी इस बात में आर महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें ये बात कहनी पड़े कि मैं अपनी रोटी के सिलसिले में, खाने पीने के सिलसिले में अल्लाह का मोहताज हूं, और दूसरी तरफ आखिरी फकी ले जाएं। इमाम गजाली ने मिनहाजुल आबिदीन में, जो उनकी तसव्वुफ की सबसे शाहकार बुक है,
اس کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جب بھی سانس لیا تو یہی گمان کیا کہ اگلا سانس نہیں آئے گا اور مجھے موت آ جائے گی. اللہ کی قسم جب بھی میں نے قدم اٹھایا تو یہی گمان کیا کہ اگلا قدم نہ اٹھا پاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی. اللہ کی قسم جب میں نے لقمہ اٹھایا تو یہی گمان کیا کہ میں منہ میں نہ رکھ پاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی. یہ امام غزالی نے منہاج العابدین میں لکھا ہے, لیکن امام غزالی وائرل نہیں ہوئے تھے نا, ورنہ انہوں دی قبر پڑھتے. چلو ہن پڑھ دیو جا کے, ہن پٹو جا کے انہوں دی قبر اپنی ڈاکٹرن میں. جڑے مینوں گستاخی دے فتوے لاندے ہو, لاؤ اپنے بابے دی فکر لو. تے غزالی اگر وڈیا گیا نا تے تصوف ساری وڈی جائے گی. میں تے چاہنا کہ وڈیا جاوے تاکہ لوگ رسول اللہ نال جڑن. یا مانو کہ کوڑ لکھ کے گیا ہے, ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک لکھ کے گیا ہے, ہاں آپ کے نزدیک گستاخی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کوئی انسان, کوئی جن, کوئی فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ سانس لے سکتا ہے, نہ کھا پی سکتا ہے, نہ اپنے آپ کو ٹوائلٹ کی تکلیف سے آزاد کروا سکتا ہے. اور یہ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت سب ایک جگہ جمع. کہ نبی تم فرما دو میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا. دیٹس آل. اور میں نے حضرت عیسیٰ کے لیے بھی بتا دیا کہ یہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور توحید کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, زیرو ٹالرنس. بالکل ذہن میں رکھیے گا. کوئی عاشق رسول ہے, عاشق اہل بیت ہے, عاشق صحابہ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی اگر آپ کی توحید ٹھیک نہیں ہے. بالکل ذہن میں رکھیے گا. لہذا جب تک توحید ٹھیک نہ ہو باقی ساری باتیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں. ہاں توحید ٹھیک ہو پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے. میرا خیال آج تو ٹائم کافی ہو گیا, سوالات کو آپ کل پہ ہی رکھ لیں. کافی طبیعت صاف کر دی ہے میں نے شاید بھائی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.